الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگ دامانی. جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سر چشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے. اس لیے اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کی خوشاشینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. شاید آب رحمت اور صحابہ کرم کی چھیٹیں اس خزاں رسیدہ چمن کو باد بہاری عطا کریں، جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائیں. ورنہ میری مجال، میری زبان میں وہ طاقت کہاں اور میری بساط علم ہی کیا ہے کہ انسان اعظم اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں. کسی نے سچ کہا ہے: ہزار بار بسو یم دہن دمشکو گلاب، ہزار بار بسو یم دہن دمشکو گلاب، ہنوس نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے ہیں. کروڑوں انسانوں نے اس قافلہ بہاری کے نرم جھونکوں میں آرام کیا ہے. ایک جم غفیر نے اس کاروانی عظیمت و ہمت کو اپنے قلم و قرطاس کی سلامی دی ہے، اور قیامت تک نہ معلوم کتنے صفحات دامن عقیدت سے وابستہ ہوں گے، کتنے خطیب و مقررین اپنی شعلہ سامانیوں سے اسی ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے. میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدت مندوں میں میرا بھی نام آ جائے، لیکن دوستو حیران ہوں، پریشان ہوں، دل میں خیالات کا ایک سیلاب آتا ہے، گرداب کی طرح سمٹ جاتا ہے. سوچ رہا ہوں کتابی زندگی کا کون سا ورق کھولوں، چمنستان سیرت کا کون سا گلدستہ پیش کروں. آپ کی سیرت ہماگیر جہت دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت اور کمالی علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک داعی، ایک فلسفی، آقا، ملازم، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، مزدور، تاجر، بافروہت کی زندگی کا مجموعہ ہے. اتنی جامع اور ہماگیر شخصیت کا وجود آج تک نہیں ہو سکا، اس لیے ان پر سخن سرائی کی مجال، اس پر سیر حاصل بحث مجھ جیسے زبان و بیان سے عارف شخص کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. کسی نے سچ کہا ہے: سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک جوہر کے کھڑے پانی کی نہیں کہ جس کے ایک کنارے کھڑے ہو کر ہم بیک نظر جائزہ لے ڈالیں. وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، کشمکش ہے، موج و حباب میں سیٹیاں ہیں، موتی ہیں، اور جس کے پانی سے مردہ کھیتوں کو مسلسل زندگی مل رہی ہے. اس دریا کا رمز آشنا ہونے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ روا رہنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جائزہ لینے کے لیے حکومت و جہاں کے اصول دیکھنے پڑیں گے، معاشرت کے طور طریقوں کی چھان بین کرنی پڑے گی، اور فاتح کے خیالات کی رفت کا اندازہ لگانا ہوگا کہ مفتوح قوم کی نفسانیت کیا ہوتی ہے، قوموں کا مزاج کیسے بدلا جاتا ہے، لڑاکو قوم کو شیر و شکر کیسے بنایا جاتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کے دوران فرمایا تھا: اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو شاب ابی طالب القیدی اور مدینہ کے مہمان کی داستان سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سکان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو
قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کی صفت سالار پر نظر کرو، اگر تم استاد و معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیار و مددگار اور نبی کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کو دیکھو، اگر تم بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، غرض تم جو کوئی بھی اور کسی حال میں بھی ہو تو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی دوستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے مرنا جینا اور ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔